ویلکم بیک جی. بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں اور اب ہم نے آپ کو بتانا ہے علاج بالغذا کے حوالے سے. لیکن اس سے پہلے میرے جو دو معزز مہمان ہیں ان کا تعارف کرواتا چلوں. حافظ خبیب نعت خواہ ہیں، ان کو ویلکم کریں گے. السلام علیکم حافظ صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ جی الحمدللہ، کیسا؟ ماشاء اللہ. ان کے ساتھ ایک اور بڑی پیاری شخصیت ہیں، حکیم مبشر علی حسن صاحب، ماہر غذائیات ہیں. ان کو بھی وارملی ویلکم کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں سر؟ اللہ کی رحمت، شکر ہے. سردی میں صبح سویرے میرے شو پہ پہنچنا یا کہیں سفر میں جانا کیسا لگتا ہے آپ دونوں صاحبان کو؟ پہلے حافظ صاحب آپ بتائیں. سردی میں کہیں جانا تو مشکل ہی لگتا ہے. سردی میں جانا مشکل لگتا ہے. سفر سے پہلے یہ سوچنا پڑتا ہے کہ راستے میں رکاوٹ نہ، دھند وغیرہ نہ ہو جائے. لیکن آج دھند نہیں ہے، لیکن ٹھنڈک کافی زیادہ ہے ماشاءاللہ. ٹھیک ہے حکیم سر، آپ بھی بتائیے. ہاں جی الحمدللہ، کوئی مسئلہ نہیں، آسانی سے آیا ہوں. اچھا، اپنی گاڑی میں ماشاءاللہ، نہ کوئی سردی کا احساس ہوا، نہ کوئی اور مسئلہ ہوتا ہے. ماشاءاللہ. جن کو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں ان کو تو پھر سہولتیں بھی ہیں. بہرحال یہ گفتگو چلتی رہے گی. میں حافظ صاحب سے پوچھوں گا، حافظ صاحب کیا سنانے والے آج آپ ہمیں؟ میں انشاءاللہ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی بات کروں گا. صلی اللہ علیہ وسلم. پلیز کیجئے جی بات، کھل کے کیجئے بات. جی ضرور. بسم اللہ. نبی کا گھرانہ بڑی شان والا، نبی کا گھرانہ بڑی شان والا، نبی کا گھرانہ بڑی شان والا، اور خدا کی قسم کھا کہ کہتا ہوں یارو، ہے زینب کا نانا بڑی شان والا، ہے زینب کا نانا بڑی شان والا. اور نبی کے صحابہ سبھی معتبر ہیں، سبھی کا یارانہ بڑی شان والا، سبھی کا یارانہ بڑی شان والا. اور جو مل جائے حافظ مدینے میں مدفن، تو پھر ہو ٹھکانہ بڑی شان والا، تو پھر ہو ٹھکانہ بڑی شان والا. نبی کا گھرانہ بڑی شان والا. سبحان اللہ حافظ صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. جزاک اللہ. بڑا خوبصورت انداز اور بڑے خوبصورت کلام کو آپ نے خوبصورتی سے پیش کیا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے ماشاءاللہ. اور سبز رنگ بھی آپ کو بڑا سوٹ کر رہا ہے ماشاءاللہ، خوبصورت لگ رہا ہے آپ کا یہ رنگ ماشاءاللہ. حکیم صاحب آپ کی طرف آؤں گا. سر میں چاہوں گا کہ بہت ساری باتیں ہیں جو ہم نے آپ سے پوچھنی ہیں. جب ہم غذا کی بات کرتے ہیں تو ابھی چپکے سے میرے کیمرہ مین میرے کان میں کہہ کے گئے جب ہم نے سیگمنٹ شروع کرنا تھا، بال جھڑنے کے حوالے سے پہلے پوچھ لیجئے گا کہ بال جو جھڑ جاتے ہیں غذا سے کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں، چاہے وہ داڑھی کے ہوں چاہے وہ سر کے ہوں. بال جو جھڑتے ہیں تو عموماً جسم میں پروٹین کے ہضم نہ ہونے کی وجہ سے ان کو جب خوراک نہیں ملتی تو گرنے لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جو آدمی صبح صبح دیسی مرغی کے انڈے کھائے، اچھا، دیسی گھی میں فرائی کر کے، او ہو اس کے بال نئے نکل بھی آتے ہیں اور جو کھڑے ہیں وہ گرتے بھی نہیں. ماشاءاللہ. اور کوئی اتنا مہنگا نسخہ بھی نہیں ہے یہ. ٹھیک ہے. کوئی آدمی ایک انڈا کھا سکتا ہے، ایک کھا لے، کوئی دو کھا سکتا ہے، دو کھا لے، کوئی تین کھا سکتا ہے، تین کھا لے. ٹھیک ہے. فروٹ میں جو چیزیں مفید ثابت ہوتی ہیں وہ کھجور اور اس کے ساتھ بادام
اور اخروٹ. ان کی کوانٹٹی تعداد کیا ہو؟ 3 اخروٹ ہیں, 3 کھجور ہیں اور 7 دانے بادام ہیں. اچھا. صبح صبح نہار منہ کھا لیے جائیں غذا سے کوئی 2 گھنٹے پہلے, اس کا بھی بڑا اچھا فائدہ ہوتا ہے. اچھا, اگر کوئی زیادہ کھا لے, جتنی زیادہ کوانٹٹی آپ نے اس بتائی. قدر کھا لے کہ پھر اس کے ساتھ کوئی ناشتہ نہ کرے, اچھا, یعنی اسی کو ناشتہ کسی سمجھے. کو ناشتہ سمجھ لے, ٹھیک ہے, ٹھیک تو ہے, اس کے لیے کفایت کرے گا انشاءاللہ. زبردست. ٹھیک ہے جی, لیں جی, جب آپ پہنچ کے آپ کو میرے بھائی جو آپ نے مجھے کان میں آگے سرگوشی کی تھی, چلتے ہیں اپنے مزید کوسچنز کی طرف. اچھا سر, انسان کا کتنا وزن ہو تو وہ صحت مند قرار دیا جاتا ہے, اور وزن کب موٹاپا قرار دیا جا سکتا ہے؟ چونکہ آپ غذا کے حوالے سے ایکسپرٹیز رکھتے ہیں تو بتائیے گا. موٹاپا پیمائش کی جاتی ہے قد اور وزن کے حساب سے. ٹھیک ہے. عام طور پہ جو قاعدہ ہے کہ کسی آدمی کا اگر قد یعنی 1 فٹ سے اوپر جتنے فٹ نکل رہا ہے قد, جی, فی فٹ کے حساب سے 20 پاؤنڈ 20 پاؤنڈ وزن ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور فی انچ کے حساب سے اوپر جو بچے گا تو اس کو 3 پاؤنڈ کے حساب سے ضرب دیا جائے گا. ٹھیک ہے. مثلاً اگر کسی آدمی کا 5 فٹ قد موجود ہے تو اس کا مطلب ہے کہ 20 سے 5 کو ضرب دیں تو 100 پاؤنڈ وزن آ گیا. جی. اس کا اگر اتنا وزن ہے تو بندہ بہترین ہے. ٹھیک ہے. اگر اس کے اوپر کوئی انچ کسی کے شامل ہو گئے, جی 5 فٹ 6 انچ ہے, جی, کسی کا 8 انچ ہے, اگر ہم 6 انچ سے ضرب 3 کریں گے تو 18 ہو گیا. اس کا مطلب ہے 118 پاؤنڈ اگر اس کا وزن ہے تو بندہ فٹ ہے. اچھا, ان کو ہم کیجیز میں بتا دیں کیونکہ عرف عام میں ہمارے یہاں پہ پاؤنڈز کو اتنا نہیں سمجھا جاتا. ہاں, تھوڑا سا کم ہو جائے گا. جی. یعنی اگر کسی کا آپ کے جی کے حساب سے دیکھیں تو اگر کسی کا 20 پاؤنڈ ہے جی, تو اس کو آپ 10 پہ لے آئیں, تقریباً 10-11 کے اس کے قریب لگ چلا بھگ آ جائے. جائے گا. تو اتنا وزن اس کا نارمل ہے. ٹھیک ہے. اس کو دوسرے طریقے سے انہوں نے بیان کرنے کی کوشش کی بی ایم آئی کے نام سے. جی, جی, بی ایم آئی, بالکل. اور اگر اسی طریقے کوئی پیمائش کی جائے تو 20% کی گنجائش رکھی جاتی ہے. اچھا, نارمل وزن کو جس کو ہم نے کہا, نارمل وزن سے جس کا 5 فٹ 6 انچ ہم نے قد پیمائش کی, 118 پاؤنڈ وزن نکلا. جی. اگر اس کو 20% اضافی وزن بڑھ گیا اس کا, جی, تو یہاں تک اس کو کہا جائے گا کہ یہ موٹاپے میں شامل نہیں ہے. نہیں ہے, ہیلدی ہے, یعنی کہ ہاں, لیکن موٹاپا نہیں ہے. موٹاپا شروع ہوگا جب 20% سے اضافی وزن ہو جائے گا. اوکے, ٹھیک ہے. اس طرح بی ایم آئی کا جو انہوں نے پیمانہ بیان کیا ہے, اگر کسی کا بی ایم آئی یہ نکلتا ہے باڈی ماس انڈیکس, جی, جی, 18 تک ہے یا 18 سے کم ہے, جی, اس کو بولا جاتا ہے کہ یہ انڈر ویٹ ہے. ٹھیک ہے. 18 سے 24 تک جو ہوتا ہے یہ نارمل سمجھا جاتا ہے. 24 سے اوپر جو ہے یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ اوور ویٹ ہے. ٹھیک, وہ اوبیسٹی میں آ جائے گا, موٹاپے میں. ابھی اس کو اوبیسٹی نہیں کہتے, ابھی نہیں آئے گا. ابھی اوور ویٹ کہا جاتا ہے. اوور ویٹ ہو گیا. یہ 35 تک. اچھا, 35 شروع ہو گیا تو اب یہ اوبیسٹی میں آئے گا. 35 سے اوپر گئے تو, اوپر گیا تو اوکے. 35 سے 40 تک چلا گیا تو اس کو درجہ اول کہتے ہیں. جی. اور 40 سے 45 اس اوپر جتنا بڑھتا جائے گا, 45 تک درجہ 2, 45 سے اوپر درجہ 100 آ جائے گا. اچھا, وہ پھر جتنا بڑھتا جائے وہ زیادہ موٹاپا آ جائے گا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. چلیں, یہ تو بی ایم آئی اور یہ ساری چیزیں آپ خود سے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں, آسانی سے ہو جاتا ہے, آسانی سے پتہ چل جائے گا. تو جو سمجھتے ہیں کہ ہمارا ویٹ اتنا زیادہ ہے, اب ان کو کم کرنے کی ضرورت ہے. جن کا ویٹ بڑھ گیا ہے, جی, یہ عموماً 3 وجوہات کی وجہ سے بڑھتا ہے. سب سے پہلی چیز تو ذہن میں رکھیں کہ اللہ کریم نے قرآن مجید میں ہم سب کے لیے فرمایا کہ کلو وشربو ولا تسرفو. جی, کھاؤ اور پیو, زیادتی نہ کرو. جی. کھانا پینا انسان کی بنیادی ضرورت ہے, لیکن اللہ نے ہدایت ساتھ فرمائی کہ اسراف نہ کرو. جی. اسراف کی نوعیت کیا ہے کہ آدمی حلال و حرام کی تمیز نہ کرے, کیونکہ اللہ نے ساتھ دوسری جگہ فرمایا کہ طیبات میں سے کھاؤ. جی, کلو من الطیبات. جی. تو طیبات سے چیزیں کھانی ہیں, تو طیب چیز کا مطلب ہوتا ہے کہ تر و تازہ ہو, خوشبودار ہو, حلال ہو. جب آدمی اس کی تمیز نہیں کرے گا, ہر حرام چیز معدے میں جا کے تذابیت بڑھا دیتی, جی, اس کو مسائل پیدا کرے گی.
دوسری چیز یہ ہے کہ آدمی اس کی مقدار کا خیال نہ رکھے کہ جتنی اس کی ضرورت تھی اس سے زیادہ کھا گئے. جی یعنی بسیار خوری. بسیار خوری. جی. تیسری صورت یہ ہے کہ اس نے اپنی زندگی کا مطمع نظر یہ بنا لیا ہے کہ کھانا ہی ہے کہ بس. لذت مقصود حیات. ہر وقت وہ اس فکر میں رہتا ہے کہ میں کہاں سے کیا چیز کھاؤں. جی. اس کو باقی چیزوں سے بھولا ہوا ہے, بس اس کے پیچھے لگا ہوا. تو یہ بھی اسراف میں سے آتا ہے. ٹھیک ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خورونوش کا جو طریقہ بتایا ہے جی. وہ بھی آئیڈیل ہے. اور آپ اسلام کی سیرت کا مطالعہ کرنے سے ہمیں نظر آتا ہے کہ ساری زندگی آپ کو کوئی دوائی نہیں کھانی پڑی. جزوی طور پہ کہیں کو ہو تو ہو برائے نام سے. جی. تو آپ نے ایسا لائف سٹائل بہترین اختیار فرمایا کہ آدمی اس میں بیمار ہوتا ہی نہیں جلدی. ہوا تو چھوٹی موٹی تدبیر سے فائدہ ہو جائے گا. جی. اس میں آپ اسلام نے ارشاد فرمایا, جامعہ ترمذی میں یہ صحیح سند سے حدیث پاک موجود ہے, ان المقدام ابن مادی کریبہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول ما ملأ آدمی وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم اکلات یقمن صلبہ فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. مقدام بن مادی کرب کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے سنا, آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب سے برا برتن جو آدمی برتا ہے وہ پیٹ ہے. اس کو تو اپنی زندگی گزارنے کے لیے چند لقمے کافی ہے جو اس کی کمر سیدھی رکھیں. جی. اگر اس نے سے زیادہ کھانا ہی ہے تو اس کو چاہیے کہ پیٹ کے 3 حصے کر لیں, ایک کھانے کے لیے, ایک پینے کے لیے, ایک سانس کے لیے. اب اس کے اوپر محققین نے غور کیا تو دیکھا کہ انسانی وجود کن چیزوں سے تشکیل پایا ہے. ایک ان کو نظر آئے کہ اس میں اجزائے مائع ہیں, پانی ہے. جی. کہ اللہ نے ہر چیز کو پانی سے بنا, وجعلنا من الماء کل شیء حی. جی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا انسان کو, تو وہ اجزائے ارضیہ آ گئے. تیسرا اس کے سانس کی رفتار رکھنے کے لیے اللہ نے اجزائے ہوائیہ رکھ دی. ان تینوں کی اگر رعایت رکھ کر آدمی اپنا کھانا پینا خورونوش کا معاملہ درست رکھے, اس کا تناسب قائم رہے, تو آدمی بیمار نہیں ہوتا. نہیں ہوتا, بالکل. میں نے ایکسپیرینس بھی کیا, جب آپ درمیانہ کھاتے ہیں بڑا ہیلدی رہتے ہیں. جب ان کا تناسب آدمی خراب کر بیٹھے گا تو مسئلہ شروع ہو جائے تو کام خراب ہوں گے. کام خراب. جی. اب اس کے کھانے پینے کی ترتیب محققین نے اس طرح سے لگائی کہ غذا کے 3 درجات ہیں. ایک درجہ ہے کہ جس کو ہم بولتے ہیں درجہ ضرورت, ضرورتاً کھایا جائے, جس کو حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ یقیمن صلبہ, جو چند لقمے جو کمر سیدھی رکھے. کمر سیدھی رکھے. تو وہ 3 لقمے 4 لقمے اس کے لیے کافی ہے. دوسرا درجہ ہے درجہ کفایت, کہ کوئی آدمی چاہتا ہے یار میری اتنے سے ضرورت پوری نہیں ہوئی, میں کام زیادہ کرنے والا ہوں, وہ زیادہ کھا لے. ٹھیک ہے. اتنا کھائے کہ اس کے لیے کافی ہو جائے. ٹھیک ہے. یہ درجہ کفایت ہے. تیسرا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ بس جو دنیا کی چیز ہے میں سب کو کھا کھا کے اس کا فاتح بننا چاہتا ہوں, ختم کر دوں, میں خوراک ختم کر دوں کھا کھا. تو یہ اپنی ضرورت سے زیادہ کھا رہا ہے. یہ درجہ زیادت ہے. زیادت ہے. ٹھیک ہے. یہ زیادتی اللہ کو پسند نہیں. ان اللہ لا یحب المسرفین, اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. ٹھیک ہے. یہ جتنے موٹاپے والے لوگ ہیں یہ اپنی ضرورت سے زیادہ کھا رہے ہیں. ٹھیک ہے. ان کو چاہیے کہ اپنا لائف سٹائل اس طرح سے بنائے کہ جو نبی علیہ السلام نے ہدایات بیان فرمائی ہیں اس کے مطابق کھائیں, کہ مومن 1 آنت میں کھاتا ہے, کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے. کتنا فرق ہے, واضح ہے اس میں, بہت واضح. کہ مومن کی زندگی تو چند لقمے اس کی کمر سیدھی رکھنے کے لیے کافی ہے. جی. آج کے پیمانے میں آپ پیمائش کریں تو انسانی وجود میں ایٹ اے ٹائم کوئی 8 لیٹر کے قریب خون ہوتا ہے. اس میں جو سرکولیٹ ہو رہا ہے وہ 5 لیٹر ہے. جی. 5 لیٹر کو صرف 5 گرام گلوکوز کافی ہوتا ہے. اوہ, کتنی ٹیکنیکل بات ہے یہ. اور ہم روٹی جو کھاتے ہیں, جی, ایک روٹی کم از کم 100 گرام کی ہوتی ہے ہمارے یہاں. جی. 100 گرام روٹی کا محققین نے جائزہ لیا کہ اس کے اندر کتنا گلوکوز ہے. ان کو نظر آیا کہ اس میں کم از کم 70 گرام گلوکوز ہے. دیکھیں 65% زیادہ ہے اس میں. دیکھیں اس کا مطلب ہے کہ اگر روٹی کے ہم اندازہ کریں کہ 20 لقمے بنتے ہیں تو ہمیں تو 2-3 لقمے کافی تھے. کافی تھے. یہ وہی بات ہے وہی کہ چند لقمے کافی. چند لقمے کافی. جی.
ہم نے جو ایک روٹی کے اوپر پھر بھی کفایت نہیں کی جی یہاں تو ماشاءاللہ 2-2 3-3 4-4 نان کھانے والے لوگ موجود ہیں. نان پھر دیسی گھی اوپر ڈال کے اور پھر باقی لوازمات ایڈ کر کے. اب جب آدمی اتنا زیادہ لوڈ کرے گا جی تو وہ کہاں جائے گا؟ وہ گلوکوز ہی جمع ہوگا. اللہ کریم نے ہماری زبان کے نیچے سلیوری گلینڈ جو غدود لعابیہ کہلاتے ہیں یہ لگائے ہیں. ان کے اندر سے ایک انزائم نکلتا ہے جس کو بولتے ہیں امائلیز. امائلیز کا کام یہ ہے کہ جو ہم کاربوہائیڈریٹس کی چیزیں کھا رہے ہیں جیسے ہمارے پاس گندم ہے، چاول ہے، جو اناج کی چیزیں ہیں یہ کھا رہے ہیں تو اس کو وہ ہضم کرتا ہے. جس وقت ہم لقمہ چبا رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ وہ انزائم شامل ہو رہا تھا. اس کو بریک ڈاؤن کر کے وہ گلوکوز بناتا ہے. گلوکوز بنا کر وہ جگر کو دے رہا ہوتا ہے. جگر اس کو اپنی ضرورت کے مطابق جتنا باڈی کی ضرورت ہے خرچ کے لیے دل میں بھیجتا ہے، پھر سارے اعضاء میں جا رہا ہوتا ہے. جو اضافی ہے وہ اپنے اندر سٹور کر لیتا ہے. جب اضافی سٹور کرے گا تو پھر اس کو خرچ کرنے کے لیے کوئی جگہ نہیں مل رہی تو وہ سٹاک کرتا جائے گا، جمع کرتا جائے گا. جیسے جیسے وہ جمع ہوتا جائے گا تو وہ جسم کے وہ اعضاء جو نقل و حرکت میں نہیں آتے وہاں جمع کر دے گا. لوگوں کا پیٹ بڑھنا شروع ہو جائے گا، فیٹ پاکٹس اکٹھی ہونی شروع ہو جائیں گی. جی اس کے پچھلے حصے وہاں جمع ہونا شروع ہو جائے گا. جہاں جہاں وہ سمجھتا ہے جمع کرتا جائے. آدمی کا وجود جو ہے وہ بے ڈول سا ہوتا جائے گا. جی اس کی پھر لوگوں نے 3 شکلیں بنائی ہیں. ایک شکل کو بولتے ہیں یہ ایپل اوبیسٹی ہے جی کہ اوپر سے آدمی موٹا ہے نیچے سے چھوٹا ہو گیا، ٹھیک ہے. پتلا دبلا. اوپر سے موٹا تازہ لگ رہا ہے، ٹانگیں دبلی پتلی، نچلا حصہ دبلا پتلا ہے. اور کچھ نیچے سے موٹے ہو جاتے ہیں، اوپر دبلا رہ جاتا ہے. اس کو پیئر شیپ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ناشپاتی کی طرح ایسے بن جاتا ہے. اور کوئی بالکل بے ڈنگے سے کہ درمیان میں سب بڑا ہوتا ہے. جی اوپر نیچے ٹھیک ہے، پیٹ بڑا ہوگا. پیٹ بڑا ہوتا ہے. تو اب ان ساری چیزوں کو جب آدمی سامنے رکھتا ہے کہ مجھے موٹاپا ہو کس چیز سے رہا ہے؟ جی گلوکوز سے ہو رہا ہے. گلوکوز کہاں سے آ رہا ہے؟ ہماری روٹی سے آ رہا ہے. کوئی بندے کہتے ہیں جی میں تو میٹھی چیزیں نہیں کھاتا. بھئی میٹھی چیزوں سے آنا ضروری نہیں، وہ ایک سبب ہے. چینی، گڑ، شکر، چاول اگر اس سے پرہیز کر رہا ہے تو ساتھ میدے کی چیزیں کتنی ساری جمع کیے بیٹھا ہے. جی روٹیاں کتنی ساری کھائے جا رہا ہے، روٹی ہے، نان ہے، چاول ہے، اور پھر اس کے ساتھ چاول کی پلیٹ لے کے بیٹھا ہے. چاول اگر آپ کے پاس 100 گرام ہے تو اس میں گلوکوز 70-75 سے بھی زیادہ ہے. 100 گرام چاول. 100 گرام چاول. اگر کوئی آلو کھا رہا ہے تو اس میں 80 سے بھی زیادہ ہے. تو گلوکوز جہاں جہاں سے اکٹھا ہوتا جائے گا جگر کے اندر اکٹھا ہوتا جائے گا. جگر پھر اس کے اندر جمع کرتا جائے گا. وہ مسئلہ بنے گا. جگر اس کو جب سٹور کرتا ہے اس کو ایک چربیلے مادے میں تبدیل کر لیتا ہے. گلوکوز سے گلائکوجن بناتا ہے. گلائکوجن سٹوریج کر کے موٹاپا دے رہا ہے. اچھا ذریعہ بڑی ڈرانے والی باتیں ہو گئی ہیں تو میں تھوڑا سا اب اس کو ذرا نارمل کروں گا. صبح سے میرے یہ باتیں کچھ ثقیل ہیوی ہو گئی ہیں. ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ہمیں وہ ڈائٹ پلان آپ بتائیے. ایک ہیلدی بندہ، ایک نارمل جو آفس میں کام کرنے والا ہے اور ایک تھوڑا ایگزرشن کرنے والا ہے کہ اچھا ایک اور معاملہ بھی اس میں ایڈ کر لیں ساتھ کہ ہم کرتے کیا ہے، ہم کہتے ہیں کہ یار پیٹ نہیں بھرا. جب تک پیٹ بھرتا نہیں ہم کھاتے رہتے ہیں. یہ پیٹ کی ضرورت ہے، یہ فیل کی بات ہے. جبکہ آپ کو 1 2 3 کھجوروں سے وہ افادیت مل جاتی ہے جو آپ اتنی روٹیاں اور وہ کھاتے ہیں. تو ان دونوں چیزوں کو بیلنس کیسے کیا جائے یہ بتائیے. سب سے پہلے چیز ہے کہ آدمی نے جب غذا کھانی ہے جی وہ اپنی نوعیت دیکھے کہ وہ ورکر آدمی ہے، بھاگ دوڑ کرنے والا ہے، مشقتی آدمی ہے تو اس کو تو خوب تسلی بخش ناشتہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. مثلا وہ پراٹھے کھا سکتا ہے، پائے کھا سکتا ہے، لسی لے سکتا ہے، دہی استعمال کر سکتا ہے، دودھ ملک شیک پی سکتا ہے، انڈے کھا سکتے ہیں اس میں. اس کے لیے کوئی پابندی نہیں. ٹھیک ہے. پابندی کس بندے کے لیے ہے کہ جس کی ورکنگ پوزیشن درمیانے درجے کی ہے. اس کو چاہیے کہ وہ ایسی ہیوی چیز استعمال نہ کرے. ٹھیک ہے. اس کو چاہیے کہ وہ 1 انڈا استعمال کر لے اور آدھی روٹی استعمال کر لے. ٹھیک ہے. صبح اور شام. اس کے ساتھ وہ قہوہ بنا لے، لونگ اور دار چینی. اس کے اوپر موٹاپا نہیں آئے گا. یعنی کہ درمیان میں کچھ نہیں کھانا پینا. درمیان میں کوئی طلب ہوئی ہے 1 سیب کھا لے، اچھا انار کھا لے، جو فریش فروٹ چل رہے ہیں، ویجیٹیبلز لے لے، فروٹس لے، لیکن لے فریش. بس. ٹھیک ہے. تو 2 وقت کھانا، تیسرے وقت فروٹ، ساری زندگی دوائیوں سے بچا رہے گا. ٹھیک ہے. دوسرا
तीसरा आदमी वो है कि जिस बेचारे की नकलो हरकत है को नहीं, दफ्तरी आदमी, सारा दिन बैठा है, उसको तो कोशिश करनी चाहिए कि रोटी ना ले। सुबह सुबह वो 3 देसी मुर्गी के अंडे, उसमें सब्ज़ मिर्च, लहसुन, पुदीना, काला जीरा, कसूरी मेथी, देसी घी, देसी नमक। अरे इतना फ्लेवर वाला ये सूप सवेरे बेहतरीन, बता दिया बड़ा आपने कहा। जायकेदार बनता है। इस अच्छा। अंडे में डाले, फ्राई करे, चम्मच से खा ले। सर रिपीट करें ज़रा, रिपीट करेंगे। देसी अंडे 3 अदद, ठीक है। सब्ज़ मिर्च, लहसुन, देसी लहसुन, पुदीना ताज़ा, और उसमें काला जीरा, कसूरी मेथी और देसी नमक जो हम कूट के बनाते हैं ना, वो वाला, पैकेट वाला नहीं। ठीक है। ये 7 चीज़ें बन जाती देसी घी में बना, देसी घी में फ्राई कर लेना। अच्छा। सुबह सुबह चम्मच से खा लें। इसके बाद पुदीने का कावा बना लें। उसका तरीका ये होगा कि 1 कप पानी उबाल के चूल्हे से नीचे उतार लें, 2 इंच के बराबर 3 टहनियाँ ताज़ा पुदीने की डाल के उसको 10 मिनट के लिए दम दे दें। फिर वो पुदीना बाहर निकाल के इसमें 1 चम्मच शहद मिला के नीम गर्म पी लें। इसकी बॉडी की जितनी प्रोटीन, कैल्शियम, जिंक, सेलेनियम, मैग्नीशियम जो चाहिए उसको पूरा मिल जाएगा। ठीक है। अब दोपहर के वक्त इसको तलब हुई है तो ये अगर शुगर पेशेंट है तो फिर सिर्फ अखरोट और बादाम खा ले। अगर शुगर नहीं है तो 7 किशमिश शामिल कर ले, यानी 10 ग्राम किशमिश है तो उसमें 50 ग्राम बादाम और ये अखरोट शामिल कर ले, 25-25 ग्राम। ठीक है। इसका भी अच्छा तरीका ये कि अखरोट और बादाम को 6 घंटे पहले पानी में भिगो दें, इसके छिलके उतार दें, क्योंकि इनके अंदर ऐसे एसिड मौजूद है जो मैदे में तेज़ाबियत बढ़ाते हैं और इसकी ग़िज़ा को जुज़्वे बदन नहीं होने देते। ओके। अखरोट को भी भिगो दें। अकेला अखरोट खाने से मुंह में कट लगाता है जी। जब पानी में भिगो दें कट नहीं लगाएगा। अच्छा। ठीक है। हाँ, किसी आदमी को अगर शुगर का मसला नहीं तो अखरोट लेके ना शहद लगा के इसे खा ले तो फिर भी उसको कट नहीं लगाएगा, एनर्जी भी देगा। ठीक है। अच्छा, ये दोपहर का खाना हो गया। इसके बाद पुदीने का कावा जिस तरह सुबह नाश्ते में लिया था दोपहर को भी ले सकते हैं। अब शाम को इसकी ग़िज़ा इस नौयत की हो कि इसमें 1 पाव गोश्त हो। ये सारी ग़िज़ा मैं एक जवान आदमी के लिए बता रहा हूँ। ठीक है। कोई सा भी गोश्त? कोई सा भी गोश्त। बेहतर है कि जो आदमी दफ्तरी है उसके लिए ऐसा गोश्त हो जो फैट फ्री हो, मसलन परिंदों का गोश्त। अच्छा, मुर्गी का हो जाए। देसी मुर्ग जो है इसको भी परिंदे को हुक्म में शामिल करते हैं। ठीक है। कि देसी मुर्ग का गोश्त 1 पाव है तो इसमें 2.5 किलो पानी डाल दें। 2.5 किलो? 2.5 किलो पानी डाल के 2.5 किलो? एक पाव में। 1 पाव में। ओके। इसको हल्की आंच में पकाएं। जब पक पक के वो 3 पाव किलो के करीब रह जाए फिर इसको तड़का लगा दें उसी खुशबूदार मसाले का जो पहले जिक्र किया था अंडों के लिए जी। सब्ज़ मिर्च, लहसुन, पुदीना, काला जीरा, कसूरी मेथी, देसी घी, देसी नमक। अब ये तड़का लगे, शोरबा बन गया। अब इस शोरबे को आराम से पिए, बोटियां भी खा लें, बाद में पुदीने का कावा पी लें। ये आदमी अगर 100 साल भी जिंदा रहे इसको तकलीफ नहीं होगी इंशाल्लाह। अल्लाह अकबर। लेकिन सर एक चीज़ है, सब कुछ आपने देसी बताया, देसी ना मिले वलायती से काम चल जाएगा? अगर किसी वक्त किसी आदमी के लिए मुश्किल पेश आ रही, देसी मुर्ग नहीं मिल रहा जी, तो वो जो फार्मी मिल रहा खा ले। ठीक है। आलू गोभी चावल से फिर भी बेहतर है, उनसे बेहतर उनसे है फिर बेहतर भी। है। ठीक है। और किसी आदमी के पास देसी घी मुयसर नहीं है जी, तो उसके मुतबादल उसके पास कुकिंग ऑयल, जो वेजिटेबल ऑयल हैं बाजार में पैकिंग वाले, इनसे बचे। किसी साफ़ दुकान से सरसों का तेल ले ले, नारियल का तेल ले ले, तिलों का तेल ले ले, अगर आदमी अफोर्ड कर सकता है जैतून का तेल ले ले। ये कमाल है, इसमें इंसान को नुकसान नहीं होता। ठीक है सर। किसी आदमी का देसी मुर्ग लेना मुश्किल है जी, उसको कट्टे का गोश्त मुयसर है जी, बछड़े का गोश्त मुयसर है, वो इस्तेमाल करे, उसके लिए कमाल है। लोग इस मसले में बड़े बड़े महंगे विटामिन, मल्टी विटामिन इम्पोर्टेड ला के खा रहे हैं, मछली के तो तेल वो के इतनी मशक्क़त उठाते हैं जी। जबकि जो हमारे गांव में चरने वाले जानवर हैं जिसमें बछड़ा अगर कहीं ज़िबा हो रहा है तो उसकी कलेजी ले लें, वो कलेजी का सूप बना के, उसका सालन बना के जिस तरीके से उसको पसंद है खा ले। आप महीना एक तजर्बा करके देख लें, आप दुनिया जहाँ के मल्टी विटामिन खा लें, आपको वो फ़ायदा नहीं होगा जो इस बछड़े की कलेजी से फ़ायदा हो जाएगा। अरे कैसे कैसे नुस्खे क्योंकि बता दुनिया में जितने भी विटामिन बनाए गए सारे केमिकल सिंथेटिक तरीके से, जिसम उसको कबूल नहीं करता। लेकिन ये अल्लाह करीम ने जो इस लैब में तैयार करवाया है वो सारे जुज़े बदन हो जाते हैं। लेकिन ये डेली खाने से कोई बंदा बीमार नहीं हो अब जाएगा? इसकी ज़रूरत है जी। इसकी ज़रूरत क्या है कि जब आपने एक दफ़ा खा लिया है, आप इसको कम से कम 5 दिन तक
اس طرح کی کوئی ہیوی چیز نہ کھائیں، کیونکہ اس نے جذب ہوتے ہوتے 3 سے 5 دن لے جانا ہے۔ اوکے 5 دن کے بعد پھر کھا لیں۔ مہینے میں اگر آپ 4 دفعہ بھی کھا لیتے ہیں، آپ کو کسی ملٹی وٹامن گروپ کی کوئی شے لینے کی ضرورت نہیں پیش آئے۔ ارے اتنے نسخے، اور وہ بھی ایسے آسان والے جو بہت مشکل نہیں ہیں، سوائے وہ دیسی والی پوری ترکیب کے، لیکن اس کا آلٹرنیٹ آپ نے سارے متبادل چیزیں موجود ہیں۔ کوئی آدمی کرنے کے لیے صرف ارادہ کر لے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، میں نے موٹاپے سے بچنا ہے، اللہ نے کئی تدابیر رکھی ہیں۔ بالکل، if there is a will there is a way، آپ جستجو کریں، کوشش کریں تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ لے جی، مجھے یہاں پہ پروگرام کو اختتام کی طرف لے کے جانا ہے۔ اپنے دونوں معزز مہمانوں کا میں شکریہ ادا کروں گا، میرے ساتھ موجود رہے حافظ خبیب۔ حافظ صاحب، آپ کے آنے کا بہت شکریہ، اور ان کے ساتھ موجود رہے حکیم مبشر علی حسن صاحب۔ سر، آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ۔ چاہتے تھے ہم بہت کچھ آپ سے جان سکے، لیکن چونکہ وقت کے قیدی رہتے ہیں، لیکن تھینک یو ویری مچ، آپ کے آنے کا بہت شکریہ جی۔ ایک چھوٹی سی نظم ہے جو میں اینڈ میں غذا کے حوالے سے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ جہاں تک کام چلتا ہو غذا سے، وہاں تک چاہیے بچنا دوا سے۔ اگر خون کم بنے بلغم زیادہ، تو کھا گاجر چنے شلجم زیادہ۔ جگر کے بل پہ انسان جیتا ہے، جگر کے بل پہ ہے انسان جیتا، اگر ذوف جگر ہے کھا پپیتا۔ مربع آملہ کھا یا اناناس، جگر میں ہو اگر گرمی کا احساس۔ اگر ہوتی ہے معدے میں گرانی، تو پی لے سونف یا ادرک کا پانی۔ تھکن سے ہو اگر عضلات ڈھیلے، تو فوراً دودھ گرما گرم پی لے۔ جو دکھتا ہو گلا نزلے کے مارے، تو کر نمکین پانی کے غرارے۔ اچھا جی، اور 2 شعر اور ہیں۔ اگر تجھ کو لگے جاڑے میں سردی، تو استعمال کر انڈے کی زردی۔ جو بد ہضمی میں تو چاہے افاقہ، یہ غور طلب ہے، جو بد ہضمی میں تو چاہے افاقہ، تو 2 ایک وقت کا کر لے تو فاقہ۔ لے جی، اسی کے ساتھ نوید نظامی اور میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے، کل پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔